ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو رانا تنویر صاحب نے بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی بات کی کہ سنجیدگی ہوگی تو مذاکرات جو ہیں وہ ہو پائیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ کچھ سینئر وزراء جو ہیں وہ اس کو مذاکرات کو بڑی شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ سنجیدگی ہوگی. سنجیدگی کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ول ہوگی کہ یہ مذاکرات ہو جائیں تو پھر یہ مذاکرات ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ کی ول ہوتی ہے کہ آپ نے سلوشن ڈھونڈنا ہے تو دنیا میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جس کا سلوشن نہ ہو. صحیح. سب کے سلوشنز ہیں. بڑی بڑی چیزوں کے سلوشن ہیں. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ناؤ دے آر ٹوگیدر ان دا گورنمنٹ. مطلب ان اے گورنمنٹ دے آر ان اے وے. ایک نے کندھا رکھا ہوا ہے, دوسرا اوپر سے پھل کھا رہا ہے, تو اور ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے نیچے اس کو بھی کھلا رہا ہے. نیچے والا کہتا ہے کہ جی میں تو پھل وہ کھا رہا ہے, میں تو نہیں کھا رہا ہوں, حالانکہ یہ ان کو بھی پھل کھلائی جا رہا ہے. تو وہ اپنی جگہ وہ ہے, لیکن ان ایسنس دے آر ٹوگیدر. اچھا, اب اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے اس میں جو بون آف کنٹینشن ہے وہ دو قسم کی بون آف کنٹینشن ہے, جس کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پارٹی کا تحفظ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو 8 فروری کو ہمیں ملا تھا وہ 9 فروری کو چینج ہو گیا تھا. یہ واحد ڈفرنس ہے الیکشن کمیشن کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اگر امریکہ میں یہی الیکشن کمیشن ہوتا تو آج جو بائیڈن دوبارہ جیت چکا ہوتا, ہارا نہ ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن چلے کوئی بات نہیں, آگے چلتے ہیں. ہم اس چیز کو ابھی ٹچ نہیں کریں, کیوں اگر ہم اس چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ان کے نیچے سے تو ہم زمین کھینچ رہے ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں ہم ان کے نیچے سے زمین نہیں کھینچتے. سو دیٹ از دا سیریسنس آف پاکستان تحریک انصاف. یہ بھی کہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مطلب بحال مجبوری ہم بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرات. یہ دیکھیں ان کے سینئر وزراء اور ان کے سینئر لوگ نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہ بحالت مجبوری گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہی کے لوگوں نے کہا ہے نا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے, نہ میاں نواز شریف نہ شہباز شریف کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. بحالت مجبوری میں ان لوگوں کی مجبوریاں بہت ہیں. دیکھیں جب آپ کی سوچ جو ہوتی ہے نا, جب آپ کی سوچ میں وہ آ جائے کہ جی وہ کیا کہہ سکتے ہیں, بیگرز کی ناٹ بی چوزرز, تو پھر مجبوریاں بہت ہو جاتی ہیں. لیکن میں آگے بڑھتا ہوں, وہی والی بات میں کر رہا ہوں. نہیں, آپ کا کیا مطلب ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز مینز لائک کوئی باہر سے پریشر دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں ان کی بات کروں. یہ جو کہتے ہیں حالت مجبوری مذاکرات میں بیٹھنا دیکھیں نا, نہیں ان کو کہیں سے دیکھیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ حالت مجبوری ہے تو ان پہ کوئی پریشر ہوگا. سو اس کا مطلب ہے یہ پریشر لے رہے ہیں. اگر انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے سینئر لوگ کہہ رہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے تھے, میاں نواز شریف نہیں آنا چاہتے, میاں شہباز شریف نہیں آنا چاہ رہے تھے, پھر یہ لوگ آگے ایون بلاول بھٹو وغیرہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. انہوں نے پارٹی نے تو آپ کو پہلے آفر کی تھی کہ ہمارے ساتھ. انہوں نے آفر اس وجہ سے کی تھی جو ایک نمبر تھا کسی حد تک بالکل اس وجہ سے تھا, لیکن ہم لوگوں کی کوئی مجبوری نہیں تھی. صحیح. ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم ان پرنسپل نہیں آنا چاہتے, مجبوری نہیں ہے, پرنسپل ہے. بعض جگہوں پہ آپ کو پرنسپل پہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. اب ہم نے ان سب چیزوں کو ہٹا دیا. ہم جس چیز پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ 2 چیزیں, اور یہ یاد رکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 1, ایک بون آف کنٹینشن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پریزنرز, اور ہمیشہ سے یہ سیف الرحمان کے جو احتساب کمیشن تھا اس کے بعد سے پولیٹیکل وچ ہنٹنگ بہت ہو گئی تھی. حالانکہ بھٹو کے زمانے میں بھی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں وچ ہنٹنگ بہت تھی, پولیٹیکل وچ ہنٹنگ. لیکن ہم آ جاتے ہیں 1980s 90s میں بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو اس چیز کو تو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پریزنرز کو جو ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کیسز ختم کم کریں, ان کو بیل دے دو اور ان کے کیسز کو آپ سنو, لیکن اس کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے وہ جو ڈیمانڈز ہیں یا جو بھی پہ بات وہ صرف 2 ہیں اور کوئی نہیں ہے. نہیں, ابھی تو یہ بھی تو کلیئرٹی نہیں آ رہی نا ڈاکٹر صاحب کے. کوئی کہتے ہیں جی 3 ہیں, کوئی کہتے ہیں 4 ہیں. ایک تو جی پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کی جائے. پہلے خبر آئی کہ جی اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے عمران خان صاحب کا نام, پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہے. It was never like that. It was never like that. سر لیکن آپ کے It was never like that. اس کے بعد سر اس کے بعد جو ہے کہ جی 2 جوڈیشل کمیشنز بنائے جائیں, ایک 9 مئی کے حوالے سے. دیکھیں نا,
میں کہتا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں ہمایوں 9 مئی تم نے کیا, 26 نومبر کو تم نے غلط کام کیا. میں کہتا ہوں نہ میں نے 26 نومبر کو غلط کام کیا ہے اور نہ میں نے 9 مئی کیا, 26 نومبر کو آپ نے غلط کام کیا. اب ہمارا ڈسپیوٹ ہو گیا, میں کہتا ہوں چلو اس میں ایک کمیشن کم کر لو, ایک کمیشن بن جاتے. تیسری ڈیمانڈ جو آئی کہ جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو ریورس کیا جائے. ایک منٹ سر یہ ہے, یہ چیزیں میری بات سنیں, دیکھیں یہ 26ویں آئینی ترامیم کے بارے میں اگر ہم لوگ فار دا سیک آف تھنگ ایک دفعہ ہم پیچھے ہٹ کے دیکھیں اس میں ہے کیا. اس میں 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایکچولی اس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. حکومت نے وعدے کیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بھی کہا کہ زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے, اور لیکن اپوزیشن کو بھی خیال کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, مذاکرات کے حوالے سے بات کی, ان کے اپنے جو ڈفرینسز ہیں وہ ہم ان دونوں سے پوچھیں گے, لیکن مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی ذرا تحمل سے دیکھیں آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک, سب سے زیادہ اپنے آپ کو کنگ آف دی ڈائلاگس کہتی ہے, اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سچ ہے یا جھوٹ ہے اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے, لیکن دے کلیم دیٹ دے آر. اچھا, اس ساری چیزوں کے دوران میں یہ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جیسے حنیف عباسی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین سٹنگ نیکسٹ ٹو دیم ان ایوری تھنگ. اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط لا پاس ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی از اے پارٹ آف اٹ. اگر 26 ترامیم میں چیزیں غلط پاس ہوئی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی از 100% پاس آف اٹ. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم ایگزیکٹو اس میں نہیں ہیں تو ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. گورنمنٹ کی ہر چیز کو جو وہ پاس کرنا چاہتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے, آپ اس کو ویلیڈیشن دے رہے ہو. صحیح. آپ ان کے جو 3 MPOs ہے, صحیح ہے, اگر آپ پولیٹیکل لیڈرز ہو اور اگر وہ غلط طریقے سے ایک خاتون کو 11 دفعہ 3 MPO کے تحت اریسٹ کر رہے ہیں تو بھائی آپ بیچ میں نکل آؤ. آپ کی والدہ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے, آپ نکل آؤ, آپ کہو یہ نہیں ہوگا, پریشر ڈالو. یہ صرف آ کے بیٹھ دے کہہ دینا کہ اس کے اوپر ہے, حکومت کے اوپر ہے. یس, حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, ان آل ایسنس بنتی ہے. ہر ایک کہتا ہے کیوں, پاور ان کے پاس ہے, پاور بظاہر حکومت کے پاس ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ بھئی حکومت اور اپوزیشن اور اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دینا, دیٹ از ناٹ رائٹ. دیکھیں پرابلم یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو یا اپنی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس چیز کو ذرا چینج کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ چینج کر کے بتانے میں آپ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا الفاظ آپ ڈھونڈیں, کیونکہ پھر لوگ خفا ہو جاتے ہیں. آپ اس کو جھوٹ کہے تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں, آپ اس کو غلط بیانی کہے تو خفا ہو جاتے ہیں, آپ اس کو کیا کہیں گے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کیا کہیں گے. صحیح.